هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ جہاں تک ہم نے آیات کی تلاوت کی تھی وہاں تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب آئیے ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کے تناظر میں ہم کچھ مسائل اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ ان مسائل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی شخص کو نعمت عطا کرے، مثلا یہی دولت کی نعمت، اسی طریقے سے علم کی نعمت، یا کوئی بھی نعمت ہو، اللہ اگر کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو اسے اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے ہمارے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ شخص اس نعمت کو بیان کرے۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر یہ حقیقت بھی جان لیں کہ اگر اس نعمت کے بیان کرنے سے یہ اندیشہ ہو کہ آدمی محسود بن جائے گا، لوگ اس سے حسد کرنے لگیں گے، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے، اور اس نعمت کے بیان کرنے کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آدمی اس نعمت کو بیان نہ کرے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا خواب، ایک برا خواب۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو دوسروں سے اس خواب کو وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص صرف اچھا خواب بیان کرے، اور اس شخص سے وہ خواب بیان کرے جو شخص اس سے محبت کرنے والا ہو، اور اگر وہ برا خواب دیکھتا ہے تو کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 بار بائیں جانب تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ناظرین کرام، ایک بات اور یہاں جان لینا ضروری ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف قید کرنے لگیں۔ قید، کاف یہ دال، چھوٹی کاف یہ دال، فَيَكِيدُوا لَكَ قَيْدًا، یہ قید کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، عربی میں قید اچھی اور بری تدبیر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھی تدبیر کرنے کے لیے بھی قید کا استعمال ہوتا ہے، اور بری تدبیر یعنی سازش کرنے کے لیے، بری سازش کرنے کے لیے بھی یہ قید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے تمہارے بھائی تم سے کافی بغض و عناد رکھتے ہیں، کہیں تمہارا یہ خواب سن کر کے تمہارے در پہ آزار نہ ہو جائیں، لہذا یہ خواب بیان مت کرنا۔ اور ایک تو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، دوسرے شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے، اس کو تو انسانی معاملات سے بڑی دلچسپی ہے، خاص طور سے انسانی جھگڑوں سے، انسانی نزاعات سے اس کو بطور خاص دلچسپی ہے۔ جہاں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ 2 انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں آ دھمکتا ہے اور جلتے میں تیل ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں وجہ کے طور پر حضرت یوسف کے سامنے رکھی کہ یہ نعمت کسی سے بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے تو بطور خاص نہیں، اس لیے کہ وہ تیرے خلاف اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، وہ در پہ آزار ہو جائیں گے، اور دوسرے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے،
یہ دونوں مل کر کے کہیں تیرے خلاف کوئی سازش نہ رچ ڈالیں جو سازش تیرے لیے نقصان دہ ہو۔ ناظرین کرام، اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ حسد یہ بہت بری بلا ہے، اور حسد کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی نعمت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو اپنے دل میں اس کے خلاف بغض و عناد رکھ لے اور تمنا یہ کرے کہ میرے بھائی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، تو زوال نعمت کی تمنا یہ حسد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا ہے، اور یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں نہ آ جائے حسد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین میں سے ایک معوذ کا اختتام ہی لفظ حسد پر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے آدمی کو پناہ چاہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حاسد کا جو حسد ہوتا ہے یہ اتنا شر والا ہوتا ہے کہ جب تک انسان اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے حاسد کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ حسد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو نظر کہتے ہیں۔ العین حق، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ تو حسد کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، اور وہ چیز ہے نظر۔ تو اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف حسد لے جائیں اور اسی طریقے سے تجھے نظر لگ جائے، اور یہ دونوں چیزیں تیرے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو پڑھی گئی اس سورہ کریمہ کی ابتدائی آیات سے مستفاد ہوں۔ آگے کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سائل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سائل مانے سوال کرنے والا، اور سائل کا ایک مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا، دستے سوال دراز کرنے والا، لیکن یہاں سائل سے مراد سوال کرنے والا۔ سائل مطلب سوال کرنے والا، کوشچن کرنے والا، اور جواب دینے والے کو مجیب کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ یوسف کا نزول کسی کے سوال کے جواب میں ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یا اسی طریقے سے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اس لیے کہ انہیں تورات اور انجیل کا علم تھا، اور تورات اور انجیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے، یہ جاننے کے لیے، اور ٹیسٹ کیا، انہیں پورا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دلوں میں بغض تھا، ان کے دلوں میں عناد تھا، ان کے دلوں میں حسد تھا، جان بوجھ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیں اور لوگوں کو الجھن میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی یہودی اور نصرانی، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان لاکھوں میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تورات کا علم رکھتے ہیں، نصرانی انجیل کا علم رکھتے ہیں، اور تورات اور انجیل کے اندر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ، پوری ذات شریف کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان اپنے بیٹے کو لاکھوں میں پہچاننے کی غلطی نہیں کر سکتا، لاکھوں میں پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ میرے اس نبی کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک فریق ایسا ہے
جو حق کو چھپا رہا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ حق کا چھپانا جان بوجھ کر کے ہے۔ وہ یہ جانتے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو حق کو چھپاتے تھے، یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنا حسد ظاہر کرنے کے لیے، اپنے بغض و عناد کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ یا تو ڈائریکٹ یہ سوال خود کرتے تھے، یا پھر کسی نہ کسی مشرک کو یہ سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ سوال یہودیوں کی طرف سے ہوا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ مصر میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے آئی؟ ارے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب رہنے والے ایک گاؤں ہبرون کے تھے، بعد میں حران آ گئے اور وہیں پر ان کے یہ بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی یہ اولاد مصر میں کیسے وارد ہوئی بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور جواب دیا کہ اس طریقے سے اولاد ابراہیم مصر کے اندر آئی۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ۔ القرآن هو الهادي لأوائلنا ناظرین کرام، چند باتیں پڑھی گئی ابتدائی آیات سورہ یوسف کے ضمن میں اور جان لیں۔ ایک بات یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی کوئی نعمت دے دے اور اس نعمت سے کوئی دوسرا شخص حسد کرے تو یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ حسد آخر اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ آدمی یہی تو کرتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے، وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے۔ تو آخر اس میں اتنی بڑی برائی کیا ہے کہ حسد کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حسد کرنا در حقیقت اعتراض علی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو وہ نعمت کیوں دی، مجھے وہ نعمت کیوں نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ کسی دوسرے کو وہ نعمت نہیں عطا کی، اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ فلاں کو دی گئی، مجھے کیوں نہیں دی گئی؟ در حقیقت انسان کی یہ حرکت اعتراض علی اللہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ ایک قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان یہ کام کر چکا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جن کے ساتھ یہ ابلیس بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے تمام فرشتوں سے یہ کہا، جس کے اندر یہ ابلیس بھی شامل تھا، کہ سب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، کہ اس نے انکار کیا، اور یہ انکار اس کا حسد اور تکبر کی بنا پر تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں۔ ناظرین کرام، دنیا میں تو ایک آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرما دیا ہے اس حدیث کے اندر۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ذکر کیا گیا ہے وہ حسد ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدري 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نجش نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، اس لیے کہ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی دکان میں بڑھ کر کے کسی چیز کا بھاؤ نہ بڑھا دو تاکہ خریدار کو
زیادہ قیمت چکانی پڑے، ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو. جن تمام چیزوں سے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا ہے، اس میں پہلی چیز جس سے منع کیا وہ حسد ہے. تو دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے حسد کرتا ہی ہے. آسمان میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا، اور گناہ جس ہستی سے حسد کا گناہ سرزد ہوا، وہ ابلیس تھا. اور اس نے اس طریقے سے اپنے اس حسد کا اظہار کیا، احاد الذی کرمت علیہ، یہ اس کو تو نے میرے اوپر اکرام دیا ہے، یہ ہے جس کو تو نے مجھ سے افضل قرار دیا ہے، اس کے آگے تو نے مجھے جھکنے کے لیے کہا. میں نار سے بنا ہوا، نار بلندی چاہتی ہے، خاک سے بنا ہوا، خاک پستی چاہتی ہے، تو ایک بلند چیز ایک پست چیز کے سامنے کیسے جھکے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی، حضرت آدم کی جو تکریم کی، یہ عزت دیا جانا، یہ تکریم کیا جانا آدم کی، در حقیقت یہ ابلیس کے حسد کا باعث بنی. اور سب سے پہلی ہستی، سب سے پہلی مخلوق جو حسد کی وجہ سے آسمان میں ذلیل و خوار ہوئی اور حسد کی وجہ سے راندے درگاہ کی گئی، وہ ہستی ابلیس ہے، وہ ہستی شیطان ہے. اور دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے، ناظرین کرام، اگر آپ سورہ مائدہ کی تلاوت کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے ہمارے نبی، آپ لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچا سچا بیان کر دیجئے. اذ قربا قربانا، جب آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور قربانی پیش کی. چونکہ ایک کے دل میں اخلاص تھا، دوسرے کے دل میں اخلاص نہیں تھا. ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور ناظرین کرام، اس وقت قربانی قبول کیے جانے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جو قربانی اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوتی تھی اس کو جلا جاتی تھی. تو آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. حابیل کے دل میں چونکہ اخلاص تھا، لہذا اس کی قربانی قبول کی گئی، اور آسمان سے آگ آ کر کے وہ قربانی جلا گئی. اس حرکت، اس چیز سے آدم کے دوسرے بیٹے قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، اور یہ حسد سبب بنا حابیل کے قتل کا. یہ پہلا قتل تھا. اس سے پہلے دنیا میں کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا. آدم کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کا، ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کر دیا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ظلمن کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہی قتل کی سنت ایجاد کی، قتل کا طریقہ رائج کیا. پتہ یہ چلا کہ اس واقعے سے پہلے کسی انسان نے کسی انسان کا قتل نہیں کیا تھا، اور ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا. اس کے پیچھے بھی بنیاد یہی حسد کا جذبہ تھا. یہ حسد ہی کے جذبے کی کار فرمائی تھی کہ ایک سگے بھائی نے ایک سگے بھائی کا خون کر دیا. تو حسد ایک بہت بری بلا ہے. آسمان میں اسی حسد کی وجہ سے ابلیس ذلیل و خوار ہوا، اور دنیا میں اسی حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا. اور دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر لاد دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایسا آدمی نکلا جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا. تو حسد بہت بری بلا ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے.
ناظرین کرام، ایک دوسرا مسئلہ ان آیات کی ضمن میں یہ جان لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک سجدے کی بات ہے، کیا ایک انسان کو سجدہ کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کا جواز تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو تعظیمی سجدہ کر لیتا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس شریعت کے اندر یعنی شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر اس تعظیمی سجدے کا جواز موجود تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، لہذا کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہ کرے۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ یہ چیزیں انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب رحمانی، ایک خواب شیطانی، ایک خواب نفسانی۔ ناظرین اکرام، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ خواب رحمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے کوئی ایسی چیز جسے وہ عطا کرنا چاہتا ہے خواب میں بتا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو کسی خیر سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو خواب میں دکھا دیتا ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر کب واقع ہوگی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ آدمی کبھی خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر سالوں کے بعد واقع ہوتی ہے، تو یہ ہے خواب رحمانی۔ اور ایک ہے خواب شیطانی۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ شیطان خواب میں آ کر کے اسے خوف زدہ کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ بائیں جانب 3 بار تھوک لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اور ایک خواب ہے خواب نفسانی۔ خواب نفسانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نے کچھ زیادہ کھا لیا یا آدمی بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے خواب کی حالت میں اسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، اس خواب کو خواب نفسانی کہتے ہیں۔ تو گویا خواب کی 3 قسمیں ہوئیں، خواب رحمانی، خواب شیطانی اور خواب نفسانی۔ ناظرین اکرام، سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ یہ سلسلہ یہیں ابھی ختم ہوتا ہے۔ اس سورہ کریمہ کی تفسیر کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله